اللہ نے ہمیں روزی عطا کی ہے، جس اللہ نے ہمیں تمام چیزیں عطا کی ہے، وہی اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس جو جائیداد ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس جو پراپرٹی ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس جو تمہاری تجارت اور بزنس ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ کہہ دینا آسان ہے یہ، لیکن اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنا لینا یہ مشکل ہے۔ ہمارے پاس جو مال و جائیداد ہے، ہمارے پاس جو روزی ہے، ہمارے پاس جو تجارت ہے، ہمارے پاس جو دکان ہے، ہمارے پاس جو زمین ہے، وہ ہماری نہیں ہے، وہ عارضی ہے۔ اگر انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو قبر میں جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، نہ جائیداد جاتی ہے، نہ پراپرٹی جاتی ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے بندو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو ہمارے راستے میں۔ دیکھیے آپ مسئلہ سمجھ لیجئے، بڑی اہم بات ہے۔ ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے امداد، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ۔ عام طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ تین چیزیں ہوا کرتی ہیں، نمبر ایک امداد، نمبر دو صدقہ، نمبر تین زکوٰۃ۔ امداد جو ہوا کرتی ہے وہ آپ اللہ کے نام پر جس کسی کو بھی پیسہ دے وہ امداد ہے۔ اللہ کے نام پر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر آپ اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں، اگر وہ پریشان حال ہے اپنے سگے بھائی کی مدد کر رہے ہیں، اپنے باپ کی مدد کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی مدد کر رہے ہیں، وہ امداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اور مسجد کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی امداد ہے، مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں وہ بھی امداد ہے۔ تو امداد کا مصرف کیا ہوا؟ یعنی امداد کا جو پیسہ ہوا کرتا ہے وہ آپ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی غریب پر خرچ کر سکتے ہیں، کسی مزدور پر خرچ کر سکتے ہیں، مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں، یا کسی اور جگہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ امداد کا پیسہ ہر جگہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور امداد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز متعین نہیں کی ہے کہ تمہیں اتنا خرچ کرنا ہے، یہ متعین نہیں کیا ہے۔ 2.5% خرچ کرنا ہے یا 1% خرچ کرنا ہے یا 5% خرچ کرنا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی متعین نہیں ہے۔ جتنی اللہ نے جس کو طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، وہ اتنا چاہے خرچ کرے، جو جتنا خرچ کرے گا اتنا ثواب اسے ملے گا۔ یہ ہے امداد۔ امداد کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 صدقہ۔ صدقے کا جو حق ہوا کرتا ہے وہ آپ کسی غریب پر ہی خرچ کر سکتے ہیں۔ صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ تمہیں صدقہ سال میں اپنے مال کا اتنا حصہ دینا پڑے گا، یہ بھی متعین نہیں۔ وہ آپ کسی غریب پر ہی خرچ کر سکتے ہیں۔ صدقے کا پیسہ مسجد میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ صدقے کا پیسہ مالدار کو نہیں دیا جا سکتا، صدقے کا پیسہ صرف غریب کو دیا جا سکتا ہے جو ضرورت مند ہو۔ اور صدقے کا پیسہ اس کے علاوہ آج کے موجودہ حال میں اس انڈین سب کانٹیننٹ میں مدارس کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز امداد ہوئی، دوسری چیز صدقہ ہوئی۔ اب تیسری چیز سمجھیے، تیسری چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کیا ہوا ایک نصاب ہے۔ امداد کے اندر کوئی متعین نہیں تھا، جتنا چاہو خرچ کرو۔ صدقے کے اندر کوئی متعین نہیں تھا، جتنا چاہو خرچ کرو۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیز متعین کی گئی کہ تمہیں سال کے اندر اپنی مالیت کا 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں اللہ کے راستے کا کیا مطلب ہے وہ سمجھیے۔ یہاں اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے مسجد میں نہیں خرچ کی جائے گی زکوٰۃ۔ یہاں اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے کسی مالدار کو نہیں دی جائے گی زکوٰۃ۔ شریعت کی نظر میں ہر وہ شخص مالدار ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ حالات میں 35,000 بیٹھ رہی ہے تقریباً۔
जो 35,000 का मालिक है, शरीयत की नजर में वो मालदार है, उसको सदका नहीं दिया जा सकता, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। तो ज़कात का पैसा या सदक़े का पैसा आप मस्जिद के अंदर या कहीं भी कुरान हो रहा हो उस तरावीह के अंदर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो याद रखिए आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात दी जाएगी गरीब मुस्तहिक को, जो साहिबे निसाब नहीं है। दूसरे लफ्जों में कहिए जो 52.5 तोले चांदी का मालिक नहीं है, जो 35,000 कैश का मालिक नहीं है, उसको ज़कात दी जाएगी और मदारिस इस्लामिया को ज़कात दी जाएगी। तो ये ज़कात का निसाब है और ज़कात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक मुतय्यन है कि पूरे साल के अंदर आपका रमज़ान मुबारक के अंदर मिसाल के तौर पर 2.5% जितना भी माल है, जितना भी कैश है, उसका 2.5% आपको गरीब पर खर्च करना पड़ेगा।